أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ابھی 3 آدمیوں نے تلاوت کی ہے سورۃ الفاتحہ کی، جو کہ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، جس کے بغیر نماز نہیں، رکن ہے نماز کا۔ یہ تلاوت سن کر میں نے اپنے سبق کا رخ چینج کر دیا، اگرچہ میں دوسری ترتیب سے چل رہا تھا۔ آج تھا ہمارا نون اور میم مشددتین اور لام ساکنہ، پھر مد پڑھنی تھی۔ اس سے بھی پہلے مجھے سمجھ آیا کہ یہ سبق ضروری ہے، کیونکہ تفخیم ترقیق اور دیگر مختصر احکام مدود کے اور نون ساکنہ کے احکام، میم ساکنہ کے احکام، یہ جتنی جلدی ہو سکے سب لوگوں کو ان پر عبور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرہ صحیح نہیں ہے، ناظرے میں بہت غلطیاں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ابھی تینوں لوگوں کی بہت ساری غلطیاں ہیں، یہ تینوں ہمارے نمائندے، ہم سب کی ہیں یہ غلطیاں۔ چند ایک جو ہیں قراء ہیں، باقی سب کی یہی غلطیاں یا اس سے زیادہ ہوں گی، اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اور بہت جلدی ہمیں مخارج کے پاس جانا ہوگا، مخارج بھی سیکھنے، صفات الحروف بھی سیکھنی۔ تو یہ جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے قرآن کو صحیح پڑھیں، سب سے پہلے ناظرہ صحیح کریں۔ تو آواز بہت پیاری تھی سب کی، لیکن جتنا زور ہم آواز بنانے میں لگاتے ہیں، طرزوں میں، اس سے صرف آدھے سے بھی آدھا، چوتھا حصہ اگر تجوید کے احکام سمجھنے میں لگا دیں تو یہ آواز اس سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے گی۔ قرآن کی اپنی آواز جو ہے وہ معجزہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تتلے بولتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو صاف بولتے ہیں، صاف پڑھتے ہیں۔ تو حروف جو ہیں، تفخیم اور ترقیق، یعنی موٹا کرنا، ترقیق باریک کر کے پڑھنا، اس اعتبار سے 3 قسم کے حروف مکمل کتنے ہیں؟ حروف ہجائی 29 ہیں، وہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جس کا حکم ہے التفخیم دائماً، جہاں کہیں بھی وہ حرف آ جائے گا اس قسم کا، اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور دوسری قسم، اس میں ایسے حروف ہیں جن کو ہمیشہ ترقیق یعنی باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اور تیسری قسم ہے التفخیم والترقیق، ایک ہی حرف، اس کے 2 حکم ہیں، کبھی تفخیم کبھی ترقیق، وہاں ایک ہی حکم ہے، یہاں بھی ایک ہی حکم ہے۔ پہلی قسم میں جو حروف ہیں ان کا مجموعہ ہے خصہ، ضغط، قض،
کتنے حروف ہوئے؟ 7 ہیں. اور ان کی ترتیب یہ ہے، ترتیب سے جو ترتیب میں لکھ رہا ہوں یہ ان کی تفخیم کی ترتیب ہے. سب سے پہلے ہے طا، سب سے زیادہ یہ موٹا ہوتا ہے، پھر اس کے ضا، صاد، ضاد، اور یہ 4 ہیں اور 3 اس سے نیچے ہیں، قاف، غین، خا. یہ 3 ایک لیول کے ہیں. بہرحال یہ 7 کے ساتھ جہاں کہیں بھی آئیں گے باریک نہیں کیے جائیں گے، موٹا کر کے انہیں پڑھنا ہوگا. بس یہ چیز موٹی موٹی چیزیں نوٹ کریں تاکہ آپ کا ناظرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو جب آپ کا مدرس ٹوکے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں ٹوک رہا ہے اس نے. دوسرا ہے یہاں زیادہ حروف ہیں، یہاں 3 حروف ہیں اس تیسری میں. الف، اللام فی لفظ الجلالہ. لفظ الجلالہ یعنی اللہ، اس میں جو لام ہے وہ پہلا الف ہے، دوسرا اللام فی لفظ الجلالہ، ہر جگہ والا لام نہیں، صرف جو لفظ الجلالہ اس میں لام آتا ہے. اور تیسرا حرف ہے الراء. یہ 3 حروف ہیں جن کے دونوں احکام ہیں، کبھی تفخیم ہے کبھی ترقیق ہے، ایک حکم نہیں ہے. جو باقی بچے وہ یہاں ہیں. الف ادھر چلا گیا. حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ ہے نہیں. با، تا، سا، جیم، ہا ادھر ہے، ہا. خا ادھر ہے. دال، ذال، را نہیں ہے. زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. حمزہ ادھر ہے، یہ یا. ایک منٹ، یہ لام جو ہے یہ لام اسی قسم میں سے ہے، لیکن یہی لام جب لفظ الجلالہ میں آتا ہے تو اس کا خاص حکم ہے، پھر یہ اس قسم میں آ جاتا ہے. یہ لام جو ہے وہاں مستقل طور پر وہی ہے. یہ لام صرف وہ ہے یہاں جو لفظ الجلالہ میں آتا ہے. بسم اللہ، عبد اللہ، موٹا کبھی تفخیم ہے کبھی ترقیق. تو یہ 7 حروف ہیں، یہ ہمیشہ تفخیم ہے ان کی، اور یہ باقی جو ہیں یہ ہمیشہ ان کی ترقیق ہے. ان کو کہیں بھی موٹا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے. اور یہ ہے 3: الف، لام فی لفظ الجلالہ، الراء. ان کے احکام ہیں، ان کی احکام ہے کہ کیوں ترقیق ہوتی ہے اور کیوں تفخیم ہوتی ہے. ان کا تو نوٹ کر لیں بس، ان کی تفخیم ہے اور ان کی ترقیق ہے. ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے پڑھنا پڑے گا کہ تفخیم کیوں ہے اور ترقیق کیوں ہے. ٹھیک ہے، اس کا الگ سے سبق ہوگا. تو یہ پہلا سرسری سا سبق ہے تفخیم اور ترقیق کے بارے میں. اس سبق میں جو ہے یہاں کیونکہ تفخیم ہے تو یہاں اس سے ریلیٹڈ
सबक आएगा मरातिब तफखीम। ये सबक आएगा और इसमें अलग अलग अहकामुर रा, अहकामुल अलिफ, अहकामुल लाम, ये अलग अलग, ये मुख्तसर हैं। तफसील से जो सबक आएगा वो है अहकाम अर्रा, ये तफसीली सबक होगा। तो ये हमेशा ये नोट रखें, क्योंकि बाकी तो इसका ताल्लुक़ सिफ़ातुल हुरूफ से है, और जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ सिफ़ात जब पढ़ेंगे तो फिर सही तरह हमारी गलतियाँ निकलेंगी। सिफ़ातुल हुरूफ पढ़ेंगे और मखारिजुल हुरूफ। अब इसके साथ ये ज़रूरी समझा, क्योंकि तफ़ख़ीम तरक़ीक़ में बहुत ज़्यादा तालिब इल्म जो है ना फिसलता है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ, ये अहकाम नहीं पढ़े हुए, वो कहीं लाम को मोटा कर रहा है और कहीं ता को मोटा कर दिया। तो ये चीज़ें नोट रखें, ता कहीं भी तफ़ख़ीम नहीं है, इसकी मोटा करके पढ़ना इसको कहीं भी जायज़ नहीं है, और ता वो इधर है, वो हमेशा मोटा करके पढ़ना होगा उसे। अब दूसरा सबक है नून और मीम मुशद्ददतान, हुक्मुल मीम व नून अल मुशद्ददतैनी। हुक्मुन नून वल मीम अल मुशद्ददतैनी, हुक्मुन नून वल मीम अल मुशद्ददतैनी। नून और मीम मुशद्ददतान, कहीं भी पूरे कुरान में नून या मीम शद वाला कहीं भी आ गया, उसका हुक्म क्या है? अल-गुन्ना, मिक़दारुल गुन्ना हरकतानी, दो ज़बर जितनी, दो ज़ेर या दो ज़बर या दो पेश। दो ज़बर को आप उर्दू में खड़ी ज़बर पढ़ते हैं, और दो ज़ेर को खड़ी ज़ेर पढ़ते हैं आप। दो पेश को उल्टा पेश पढ़ते हैं आप लोग, ताज कंपनी। हाँ, तो कितना है, उल्टा पेश को कितना खींचते हैं उतना गुन्ना करना है। या खड़ा ज़बर जो है, खड़ी ज़ेर, हरकतानी, मैंने लिखा हरकतानी, दो हरकात, यानी दो हरकात में दो पेश भी हरकत है, ज़बर भी हरकत है और ज़ेर भी। कोई भी देख ले, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ी उल्टा पेश, उसकी मिक़दार है गुन्ना। कैसे आप पढ़ते हैं? बा उल्टा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर, इतनी देर गुन्ना करना है। ये नहीं पढ़ना मिम मसद, मिम मसद, मिम। हाँ, नून मुशद्दद की मिसाल दें। हाँ, हाँ, पूरा करें। हाँ, 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 व मिनन्नासी की बात समझ आ रही है? जो जवाब देना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा रखे, तो बस ज़्यादा देर भी न रखें। इन्नल्लाह व मिनन्नासी अब आप जल्दी में पढ़ जाते हैं। बहुत सारे हाफिज कारी जो ना जब सुना रहे होते हैं तो वो परवाह नहीं करते, कहते देर हो जाएगी अगर इसने मिक़दार पूरी की तो। हाँ, व मिनन्नासी, मीम मुशद्दद की, मीम मुशद्ददा
ہاں ثم 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 اور کوئی مثال ممن معک ہاں اما الذین بہرحال خلاصۃ الکلام کہیں بھی نون مشدد یا میم مشدد آ گیا تو اس پر غنہ کرنا ہے، اور غنہ کی مقدار الف جتنی ہے، الف جتنی، کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش جتنی۔ اچھا، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وقف کیا ہے اور وہاں غنہ ہے۔ وقف کی مثال ہے کسی کے سامنے یاد ہے؟ اولم تؤمن نون مشدد ہے، نون مشدد یا میم مشدد پر وقف ہوتا ہے۔ ہاں ہاں وَبُعُولَتُهُنَّ حَمْلَهُنَّ، سورہ طلاق میں حملہن، یہ دیکھیں، اور میم مشدد پر وقف، میم مشدد دکھائیں، یہاں وقف کرتے ہیں اجلم، کہاں وقف ہوا ہے؟ میم پر وہ وقف ہوا ہے، الف پر ہوا ہے؟ ہاں میم مشدد پر، ہاں قرہ، یہ وقف میم پر نہیں ہے، یہ الف پر وقف ہے، میم مشدد پر وقف۔ نعم، اب دیکھیں وقف تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، مجبوری بن جاتی ہے اور وہاں رکنا پڑ جاتا ہے، تو اچانک جہاں بھی رکنا پڑ جائے یا وقف پہلے سے موجود ہے تو وہاں دیکھیں اگر نون مشدد پر آپ کو رکنا پڑ گیا ہے یا پہلے سے وقف ہے نون یا میم، تو وہاں جو ہے غنہ کی مقدار کو کم نہیں کرنا ہے، وقف میں بھی غنہ پوری مقدار میں ادا کیا جائے گا۔ حملہن، غنہ میں کمی نہیں کی جائے گی، زبر ختم ہو گئی، ساکن ہو گیا، حملہن سبحانک اللہم، پورا غنہ کر کے غنہ پر رکنا ہے، وقف کے وقت بھی اور درمیان میں بھی اگر نون مشدد اور میم مشدد آ جائے تو غنہ کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہے سبق لام ساکنہ اور مد کا، احکام المد۔ اس سے پہلے لام ساکنہ، 5 قسم کی لام ہے ساکنہ، 5 قسم کی ساکنہ لام ہے قرآن میں، اور اس کے بعد ہے مد۔ مد کے بعد پھر انشاءاللہ تفصیلی ہم احکام الراء اور احکام لام فی لفظ الجلالہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔